السلام علیکم، میں ہوں اقراء یاسین اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج میں ناول بسمل کے نیکسٹ پارٹ کو لے کر آپ کے لیے حاضر ہوئی ہوں، تو چلیے دیر کیے بنا جلدی سے آ جاتے ہیں ناول کی جانب۔ اسلام آباد۔ یہ چند دن بعد کا ذکر ہے۔ مہدی کمبیر کا نیلی روشنی والا کمرہ بکھرا ہوا تھا۔ بیڈ کے اوپر 2 بیگ کھلے پڑے تھے، دونوں سرمئی تھے۔ 2 ملازم اس کے کلازٹ سے کپڑے، جوتے، سامان لا لا کر رکھ رہے تھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھا تھا، ہر دوسری چیز کو سرخ جھنڈی دکھاتا ہوا۔ اسے کوئی چیز اپنے مطلب کی لگ ہی نہیں رہی تھی۔ اوور سائزڈ سیاہ گول گلے والی شرٹ کے نیچے بھورا سلیکس پہن رکھا تھا۔ بال بے ترتیب تھے، سبز آنکھیں اس وقت بیزار معلوم ہوتی تھیں۔ وہ 1 ہفتے سے گھر پر تھا اور اب اس کی بس ہو چکی تھی۔ گھر اسے یوں ہی بیزار کیا کرتے تھے۔ دفعتاً دروازے پر دستک ہوئی، ہلکی باوقار دستک۔ مہدی کے موبائل پر ٹائپنگ کرتے ہاتھ ایک پل کو رک گئے تھے۔ اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا، وہ سامنے سے آ رہا تھا۔ سرمئی ڈنر سوٹ، سیاہ چمکدار بوٹ، اچھے سے جمے ہوئے بال، اس کی گندمی رنگت کمرے کی مدھم روشنیوں میں ہلکی سانولی لگ رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا آیا اور مہدی کو ایک بھرپور نظر دیکھا۔ دوسری نظر ہاتھ میں سامان پکڑے ملازمین کو دیکھا۔ وہ اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ کپڑے بیڈ پر چھوڑ گئے۔ کیس نے 2 قدم مزید لیے اور پھر بیڈ پر آ بیٹھا تھا۔ زمین کی طرف جھکا ہوا بیڈ اسے کچھ خاص پسند نہیں تھا۔ تو تم ایک بار پھر جا رہے ہو، حالانکہ میں نے تمہیں منع کیا ہے۔ وہ بولتے ساتھ اس کی شرٹ سلیقے سے تہہ کر کے بیگ میں رکھ چکا تھا۔ مہدی اب خواہ موبائل کے بٹن دبا رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ مضطرب ہے یا پھر نظر انداز کر رہا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسا تم میرے منہ پر تھپڑ مار کر جا رہے ہو؟ اس کی سیاہ آنکھیں بعض دفعہ کسی سیریل کلر کے جیسے لگتی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں جینز کا بیلٹ تھا۔ وہ اسے اس انداز میں گھما رہا تھا جیسے ابھی کے ابھی مہدی کی گردن میں ڈال دے گا۔ تم زیادہ سوچ رہی ہو نائٹ میئر۔ میں بس کچھ دن کے لیے ملک میں ہی ٹریول کرتے رہنا چاہتا ہوں، میں گھر پہ نہیں رہ سکتا۔ مہدی نے گردن جھکا کر جواب دیا۔ کیس اسے دیکھتا رہا۔ دنیا کو لگتا ہے کہ تم ٹریول کے شوقین ہو، لیکن کیا میں انہیں حقیقت بتاؤں؟ اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی۔ مہدی کی رنگت واضح طور پر سفید پڑی تھی۔ تم ایک گلٹی انسان ہو، بتایا گیا۔ تم ایک ڈرے ہوئے، ٹراماز کے مارے ہوئے، لو سیلف اسٹیم کے آدمی ہو۔ ٹریول تمہیں ایکسائٹ نہیں کرتا، ٹریول تمہیں اسکیپ دیتا ہے۔ تم بھاگ رہے ہو خود سے، کیونکہ تم ناسور ہو، کیونکہ تم زخم ہو۔ ایک ایک لفظ پر مہدی کا دل ڈوب ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ وہ گردن نہیں اٹھا سکا تھا۔ بیلٹ کیس کے ہاتھ میں تھا لیکن مہدی کو لگ رہا تھا۔ وہ زور زور سے اس کے گلے پر باندھا جا رہا تھا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ تمہاری سبز آنکھیں منحوسیت کی علامت ہیں، اس لیے تم شیشہ تک نہیں دیکھتے، لیکن میں تمہارا آئینہ ہوں۔ کیس کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ بس مہدی سن سکے، لیکن اس کا دل بھی سن رہا تھا اور نئے نئے زخم خود پر نقش کر رہا تھا۔ میں نے اس رات تمہیں تمہاری منگیتر سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب کی بار یہ وار کاری تھا۔ مہدی نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھائی تھی۔ ششتر ہی تو رہ گیا تھا وہ۔ گردن کا پھندا اتنی زور سے کسا گیا تھا کہ مہدی کو اپنی گردن ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ میں نے سن لیا تھا، تم نے اسے جو کچھ کہا وہ جھوٹ تھا۔ تمہارا اصل کچھ اور ہے، تمہارے دل میں کچھ اور ہے۔ کیس ایک پل کے لیے بھی گویا خاموش نہیں ہونا چاہتا تھا۔ تم کتنے ہاریبل ہو مہدی، تعصب سے کہا گیا۔ تم ساری دنیا کے سامنے کتنے نرم الفاظ استعمال کرتے ہو، اور اس بیچاری لڑکی کو کیا کچھ نہیں کہا تم نے، صرف اس لیے کیونکہ تم اپنا بدلہ لینا چاہتے ہو۔ مہدی یوں تھا جیسے نمک کا مجسمہ جو ابھی کے ابھی ڈھہ جائے گا۔ ہمارے خاندان میں آج تک کسی مرد نے اپنی عورت پر گیو اپ نہیں کیا۔ یہ لعنت بھی تمہارے حصے میں آئی، مبارک ہو۔ وہ اب اٹھا تھا۔ تم بلوچستان جاؤ یا پھر جہنم میں، لیکن واپسی پر تمہیں زندہ آنا ہوگا۔ تم اگر مرے تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ ایک آخری تنبیہ کرتے، اپنا کوٹ چھاڑتے وہ باہر نکل گیا تھا۔ اس کے عقب میں سبز آنکھوں والے مرد نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ دل کے زخم مزید گہرے ہو گئے، لیکن آج صرف کوئی زخم نہیں تھا، کہیں دور کسی کونے میں محبت بھی تھی۔ ہاں، اسے محبت بھی تھی۔ وہ اسے نہ نہیں کہنا چاہتا تھا۔ کاش سب کچھ ویسا ہوتا جیسا اس کا دل چاہتا تھا۔
لیکن دل جو چاہے وہ کہاں ہوتا ہے۔ اس نے خود کو پلنگ پہ پھینک سا دیا، آنکھیں جل رہی تھیں، دل دکھ رہا تھا۔ یہ گھر، اس گھر میں وہ بسمل تھا، یہ گھر اس کا زخم تھا، اسے یہاں سے جانا تھا، فوراً جانا تھا، کوئی اسے یہاں سے آزاد کروائے۔ کچھ دن بعد بلوچستان گوادر۔ آج صبح ہی سے حاکم نواب کے گھر میں افراتفری کا عالم تھا۔ کونج بھاگ بھاگ کر اپنے کالج کی تیاری کرتی نظر آ رہی تھی۔ زینیہ اپنا سامان سنبھالے تیار تھی، بس ابھی بشر آئے گا اور ابھی وہ دونوں سمندر کے لیے نکل جائیں گے۔ حاکم اس وقت اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑے تیار ہو رہے تھے۔ سفید کاٹن کے بے شکن سوٹ میں ملبوس، بالوں کو اچھے سے جمائے وہ اپنے اوپر خوشبو چھڑک رہے تھے۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ بھی ان کی خود سے محبت کو کم نہیں کر پائے تھے۔ اسی لمحے ان کے کمرے کے دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ سیاہ رنگ کے گھگے میں ملبوس زینیہ حاکم دروازے پر کھڑی تھی، بال پھر سے جوڑے میں باندھ رکھے تھے سختی سے، پیروں میں کولہا پوری چپل۔ وہ گاؤں کی کسی الہڑ دوشیزہ جیسے لگتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی سنجیدگی اسے بیک وقت سخت بھی بناتی تھی۔ ابا استری خراب ہو گئی ہے، اس نے ہاتھ میں پکڑی استری ہوا میں بلند کی۔ وہ اور ابا مشین بڈیز تھے، گھر کی جو مشین خراب ہوتی وہ دونوں مل کر جوڑ لیتے تھے۔ مشینیں، زینیہ کو مشینوں سے عشق تھا، جو مشین ملی کھول لی، جڑی تو جڑ گئی، نہ جڑی تو پھر دنیا کا کوئی مستری اسے جوڑ نہیں سکتا تھا۔ تم لوگوں کو یہ وقت ملتا ہے استری کا؟ اب میں دکان پر جاؤں یا بیٹھ کر استریاں ٹھیک کروں؟ وہ بگڑ کر بولے تھے۔ زینیہ خاموش کھڑی رہی، جیسے دکان جا کر سابق نواب نے کام کرنے ہیں۔ ابا نے ایک بیزار نگاہ اس پر ڈالی اور پھر پلنگ پر آ کر بیٹھے۔ جاؤ سامان لے آؤ، تم لوگوں کو میرا سکون برداشت کہاں ہے؟ اب ان کی استری ٹھیک کروں میں۔ کلائی سے گھڑی اتارتے وہ بڑبڑائے تھے۔ زینیہ اپنے کمرے میں گئی اور کچھ ہی دیر میں سارے اوزار لے کر پلٹ آئی تھی۔ ابا کے سامنے سامان رکھ کر وہ جانے لگی تھی۔ اب تم کہاں چلی؟ کام کون کرے گا میرے ساتھ؟ زینیہ نے سادگی سے انہیں دیکھا۔ میں تو پھپھو کے گھر جا رہی تھی بشر کے ساتھ۔ آپ کہتے ہیں تو نہیں جاتی۔ ابا کے اوپر گویا ٹھنڈی برف پڑ گئی تھی، دل میں جیسے ٹھنڈی پھوار پڑی ہو۔ اصل میں ابا، پھپھو نے کہا تھا کہ آج دوپہر تک ان کے گھر ہیں ہم، دادا لوگ اسی طرف آ رہے ہیں۔ آپ کہیں تو؟ ارے نہیں، جاؤ جاؤ تم دونوں، وہ یکدم خوشی سے بولے تھے۔ تمہارے دادا وہاں ہیں، ضرور جاؤ۔ یا اللہ، شکر ہے میرے بچوں کو عقل آئی۔ ابا سے بہت اچھے سے ملنا، اپنے سارے چچاؤں سے بھی۔ اور جی ابا، اس نے ادب سے کہا۔ اگر کونج ہوتی تو صاف کہتی، نہ آپ کے ابا کو پہچانتی ہوں نہ بھائیوں کو، اور نہ ان سے رشتہ داری گانٹھنے کا کوئی شوق ہے۔ وہ کونج تھی، ابا کا دل دکھا کر اپنا دل بھی دکھا دیتی تھی۔ یہ زینیہ تھی، اس کے دل پہ چاہے قیامت ٹوٹے، بس ابا ٹھیک رہیں۔ چند مزید ہدایات کے بعد وہ باہر نکل آئی تھی۔ دروازے پر کھڑا بشر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ چھوٹی گاڑی میں آ بیٹھا۔ زینیہ نے اب لمبی چوڑی چادر پہن رکھی تھی، کندھے پر بیگ تھا جس میں اس کا سامان تھا۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر آ بیٹھی۔ گاڑی تھوڑی دور گئی تھی جب بشر نے اسے مخاطب کر لیا۔ اگر ابا دکان پر چلے گئے اور ان کو پتہ لگ گیا کہ میں دکان پہ نہیں ہوں تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ عام لہجے میں سوال کیا گیا۔ اب جب تک استری ٹھیک نہیں ہوتی ابا اپنی جگہ سے ہلیں گے بھی نہیں۔ 2-3 گھنٹے تو کہیں نہیں گئے۔ اس کے بعد ابا کا پسندیدہ کھانا مغز بن رہا ہے۔ چند گھنٹے ابا کو بھول جاؤ، اور اگر ابا نے مشین بنا لی تو پھر کیا ہوگا؟ زینیہ مسکرائی تھی، اس کی سنہری آنکھیں چمک رہی تھیں، چہرہ تمتما رہا تھا۔ زینیہ کی کھولی ہوئی مشین کو زینیہ خود بھی نہیں جوڑ سکتی۔ اس کی بات پر بشر مسکرایا تھا، زینیہ بھی مسکرا رہی تھی۔ وہ آج واقعی خوش تھی۔ بشر نے ہاتھ بڑھا کر میوزک سسٹم آن کر دیا۔ اب گاڑی میں ارجیت سنگھ کے گانے بج رہے تھے۔ منزل قریب تھی، سفر حسین تھا۔ سمندر۔ گوادر کا سمندر ایک انتہائی حسین نظارہ ہے۔ جس جگہ اس وقت مہدی کمبیر کا گروپ کھڑا تھا، یہ جگہ ڈھلوان سے اترنے کے بعد نظر آتی تھی۔ عقب میں پہاڑ اور سامنے سمندر کا ٹھاٹھے مارتا پانی۔ زندگی سے اور کیا چاہیے کسی کو؟ کل ملا کر 7 لوگ تھے، 3 لڑکیاں 4 لڑکے۔ مہدی ان سب کو لیڈ کر رہا تھا۔ ذرا سے فاصلے پر انہوں نے آگ جلا رکھی تھی جس کے اوپر چھوٹی سی چینک رکھی تھی۔ چائے ابل رہی تھی۔ مہدی ہاتھ میں موبائل اونچا کیے انسٹاگرام پر براہ راست تھا۔ اس کی فالوئنگ دیکھنا چاہتی تھی، آج وہ کہاں، دنیا کے کس کونے میں ہے۔
زینیا بشر کے ساتھ کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ بشر ہر مشرقی بھائی کی طرح شارٹس میں کھڑے گروپ کے لڑکوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں کلس رہا تھا۔ کاش اس نے جذباتی ہو کر حامی نہ بھری ہوتی۔ وہ ڈھیر سارا پچھتایا تھا۔ اس وقت وہ گروپ کے مینیجر کو زینیا سے بات کرتا دیکھ رہا تھا۔ نامحسوس انداز میں وہ زینیا کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آنکھیں مینیجر کے اوپر گاڑ سی تھیں۔ زینیا نے نوٹ کیا تھا مگر خاموش رہی۔ چند ہدایات کے بعد ہی مینیجر پلٹ گیا تھا۔ زینیا نے اب گردن موڑ کر بشر کو دیکھا۔ چہرہ دوسری طرف کر لو ادا، ورنہ آج شام تک اپنا سارا خون جلا بیٹھو گے۔ بے حد مخلصانہ مشورہ تھا۔ آئندہ میں مر کر بھی جذباتی نہیں ہوں گا، اس نے دانت پیسے تھے۔ زینیا مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ بشر اپنی جگہ پر کھڑا رہا تھا، البتہ اس کی نظریں اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں، ایک ایک لڑکے کا سکین کر رہی تھی۔ اس کی بہن یہاں تھی، وہ تو بہتے پانی پر بھی شک کرے گا۔ ہے، کیا تم میری ایک تصویر لے سکتی ہو؟ شستہ انگریزی میں اسے مخاطب کرنے والی ایک خوبصورت لڑکی تھی جو کیتلی میں چمچ چلا رہی تھی، سر پر روایتی ماتھا پٹی اور روایتی لباس بھی۔ زینیا اس کے قریب چلی آئی، کندھے سے بیگ اتارا اور کیمرہ نکال لیا۔ ساری چیزیں فکس کرنے کے بعد وہ نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ لڑکی مسکراتی ہوئی چائے کو اوپر نیچے کر رہی تھی، اور اسی لمحے مہارت سے زینیا نے اس لمحے کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں قید کر لیا تھا۔ چند ایک مزید تصاویر کے بعد وہ آگے جانے لگی جب سبز آنکھوں والے لڑکے نے اسے پکارا تھا۔ ہیلو زینیا حاکم، حشاش بشاش خوبصورت لہجہ۔ زینیا تھم گئی۔ کیا آپ میری تصویر نہیں لیں گی؟ یقین کریں میں کیمرے میں بہت ہینڈسم لگتا ہوں۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ پہاڑ اپنی جگہ کھڑے محویت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ابلتی چائے کی خوشبو نتنوں سے ٹکرا رہی تھی، اور اسی پل زینیا پلٹی تھی۔ مہدی ہنوز مسکرا رہا تھا۔ پچھلی بات کے لیے معذرت، بس ایک مذاق تھا۔ اب ہم کئی دنوں تک ساتھ کام کریں گے، اسی لیے ایک مرتبہ پھر ہیلو زینیا حاکم۔ اس نے بازو سینے پر باندھے تفصیل سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ زینیا نے ہلکے سے سر کو خم دیا اور بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اسی لمحے مہدی کا موبائل بجنے لگا تھا۔ اس نے کال اٹھانے سے پہلے ایک نظر اسے دوبارہ دیکھا۔ تعارف قرض رہا۔ وہ موبائل کان سے لگاتے ہوئے پلٹ گیا تھا۔ زینیا نے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گئی۔ جاتے جاتے اسے ایک لقب ضرور دیا تھا، ویڈو۔ باب دوئم، قبولیت۔ ابن آدم سے ایک دن پوچھا ابلیس نے، کیا چیز ہے وہ جس نے رکھا تمہیں ہمیشہ پرسکون، اور کیا شے ہے وہ جس نے کیا مجھے بے سکون؟ ابن آدم مسکرایا اور کیا ابلیس کے گوشے گزار، قبولیت لفظ ہے راز تیری میری کہانی کا۔ اے ابلیس، تو نے جھیلی عرش بدری کیونکہ تو تھا زوم بردار، ہوا نہ تجھ سے قبول کہ اللہ نے کی تخلیق، تجھ سے افضل تجھ سے بہتر ذات، جھیلی تو نے لعنت ہوا تو عذاب کا حقدار، میں نے کی قبول بھوک پیاس غربت بے مثال، کبھی ملی بیماری ٹوٹا دل ہوئی جوانی بے حال، جھیلی تن پہ سختی من پہ زخم بے شمار، میں رویا میں چیخا میں تھاڑا میں سسکا، مگر ایک روز تھا قبولیت کا، وہی روز تھا مسروریت کا۔ تجھ کو لگتا ہے تو واحد ہے جو ہوا بے سکون سا، اے ابلیس نافرمان دیکھ رکھے ہیں تجھ سے کم ذات کئی، جنہوں نے نہ کیا قبول اللہ کا فیصلہ صحیح، ہوئے ابلیس صفت رہی ان کی صحبت وہی۔ ابلیس جو اپنی فتح پر مسکرا آیا، یوں ابن آدم نے اس کی ہنسی روکی۔ اے ابلیس، تو رہے گا نامراد روز حشر تلک، کیونکہ ہے بشر کو مہلت برزخ کے فیصلے تلک۔ سنو اے انسان اے جنوں چرند پرند کے گروہ، قبولیت ہے تمہاری بقا تمہاری ذات کا راز۔ مہدی کمبیر کے بلوچستان جانے سے ایک رات قبل قسم کی چکور عمارت تمام تر جلال کے ساتھ اسلام آباد کے سینے پر کھڑی تھی۔ اس پہر سارے میں ٹھنڈی ہواؤں کا راج تھا۔ ستمبر کے اوائلی دن تھے، دن میں نمی اور حبس، اور رات کے وقت ٹھنڈی دل کو بھاتی ہوا۔ قسم کی ساری بتیاں گل تھیں، بس دوسری منزل کا ایک شیشے کا اسٹوڈیو اس پہر روشن تھا۔ زرد بتیوں والا روشن اسٹوڈیو باہر کھڑے ہونے والے
اپنے کو ایک ٹرانس میں دھکیل دیتا تھا۔ یقین نہیں آیا۔ ایک پل کو آنکھیں موند دو، ایک اونچی عمارت ذہن کے پردے پر لاؤ، پھر اس کی ساری بتیاں بجھاؤ۔ اب بس ایک کونے والی زرد بتی جلتی ہوئی دیکھو، اندھیرے میں ڈوبی ایک عمارت کی زرد جلتی ہوئی بتی، ہے نا دل فریب؟ ٹھنڈی ہوا عمارت کی زرد جلتی بتی کے تعاقب میں آؤ تو شیشے کا اسٹوڈیو اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ کہیں کاٹن کے کھلے پڑے تھے تو کہیں کپڑے کے ٹکڑے پڑے تھے، کہیں چھوٹے چھوٹے بیڈس بکھرے ہوئے تھے ایسے جیسے ہیرے ہوں، تو کہیں سنگی مجسمے کھڑے تھے جن کے اوپر برانڈڈ لباس چڑھے تھے۔ اسٹوڈیو کے عین بیچ میں ایک سنگی مجسمہ تھا جس کے اوپر زرد روشنی پڑ رہی تھی۔ مجسمے کے اوپر اس لمحے ایک گہرے سرخ رنگ کا لمبا سا گاؤن ٹنگا تھا، سادہ لمبا سلک کا گاؤن۔ اس کے بازو پر ننے ننے بیڈس لگے تھے، گلا خالی تھا، کمر کی جگہ پر ایک سنہری بیلٹ تھا۔ وہ سادہ سا سرخ گاؤن اتنا خوبصورت تھا کہ کوئی حد نہیں۔ ایک بازو پر سنہری بیڈس لگ چکے تھے، مجسمے کا دوسرا سنگی بازو جس کے اوپر گاؤن تھا وہ اب تیر کی مانند سیدھا تھا۔ نیم اندھیرے میں ایک شخص کھڑا تھا،